بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی۔ میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ جب والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، تو اس وقت وہ دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈالتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کا خدمت کرنے کا خیال بھی کسی کے دل میں آتا ہے نا، وہ کیسے ان کے لیے ایسے دن کا انتظام کرتے ہیں جس سے ان کا دن کٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل اولڈ ہاؤسز میں، اولڈ ہوم میں اپنے پیرنٹس کو لوگ چھوڑتے ہیں، پھر ان کے لیے یعنی اچھے اولڈس ہوم بھی ہیں جہاں بجائے کھانا پینا زیادہ بہتر ہے۔ کیئر تو نہیں ہو سکتی، رشتے کی محبت کیسے مل سکتی ہے کسی اولڈ ہوم میں؟ ماں باپ کوئی مشین تھوڑی ہیں، ماں باپ کوئی پتھر تھوڑی ہیں، ان کا بھی دل ہے۔ اگر ان کے چہرے پہ جھریاں نظر آتی ہیں، اگر اپنی عمر ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں وہ بھول جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب ان کو بیکار ہے، ان کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے اپنی جگہ پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو بہت حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کا گھر ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اس کی جگہ پہ کسی بچے یا بچی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ ماں باپ آپ کے پاس رہیں گی، ماں باپ آپ کے پاس رہے گا، کہ ماں آپ کے پاس رہے گی اور باپ آپ کے پاس رہے گا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے اتنے سنگ دل بن جاتے ہیں کہ ماں باپ سے ان کی یادیں تک چھین لیتے ہیں۔ جب تک جوڑا رہتا ہے صورتحال پھر بھی فرق ہوتی ہے۔ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک چلا جائے، وہ جوڑا ٹوٹے تو بچے ان کا ٹھکانہ بھی توڑ دیتے ہیں، کیونکہ بچے انہیں سنبھال نہیں سکتے، ان کی ایک ایک یاد کو کرچی کرچی کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے، اور ماں باپ دیکھیں کہ یہ تو بدسلوکی کی انتہا ہے کہ بغیر بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی کیا بدسلوکی ہو سکتی ہے؟ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں گھبراہٹ بھی زیادہ آتی ہے، اس کو کاؤنسلنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو رشتوں کی مٹھاس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ سب لوگ اس کی کیئر کریں۔ اور بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جو بچہ بوڑھے کے اندر ہوتا ہے نا، وہ جھریوں بھرا چہرہ رہتا ہے، تو جھریوں بھرے چہرے سے بہت کم لوگ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ماں باپ کا وکیل بن گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب العزت نے فرمایا، اور بہت پیاری بات ہے، وَاقْفِصْ لَهُمَا مَا جَنَّحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اپنے پر، اب دیکھیں، امیجن کروایا کہ اپنے پر، جہاں جناح پر کو کہتے ہیں، اپنے بازو رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ماں باپ کے آگے بچھا دو۔ یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں آپ نے اڑنا ہے، پر بچھا دو، یہ تو عزیزی کا مقام ہے۔ رحمت، بے لوث محبت چاہیے۔ بچوں سے محبت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ماں باپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا اپنے بچوں کو آپ محبت کرو، کیونکہ ان کے دل میں فطری طور پہ وہ محبت ہوتی ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہنا، وَمَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں قول کریم کہنا عزت والی بات۔ ہرٹ ہوتے ہیں نا ماں باپ کو اپنی جوانی یاد آتی ہے، اندر ہی اندر کٹتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے لٹا دی اس بچے پر، جس کو آج میرے کسی احساس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور بچے ہمیشہ ایک ایسے پرندے کی طرح اڑتے ہیں جس نے آگے پرواز کرنا ہے۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا۔ بچے اڑ جاتے ہیں، بچے اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی طرف بہت کم خوش نصیب بچے دیکھتے ہیں۔ وہ کتنے سعادت مند لوگ ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی کیئر کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما دے۔ تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں یاد آتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے کس طرح انہوں نے اپنی نیند، اپنے آرام، اپنے مال، اپنی محبتیں نچھاور کی تھی۔ کیا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جس کی خاطر اس کے ماں باپ نے کوئی رات نہ جاگی ہو؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت، بچے کو ذرا سی چوٹ لگ جائے، ذرا سی تکلیف، ان کا دل پگھل جاتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے بچے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہر ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی جوانی گلا کر جب بچے کو جوان کر لیتے ہیں تو بچے اڑ جاتے ہیں۔ تو رب العزت نے فرمایا، نہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں تمہارے پر کھولنے ہیں، پر فڑفڑانے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے اپنے پر بچھا دینے ہیں۔ کہ سامنے تمہارے ماں باپ ہیں، انہیں تمہارا لمس چاہیے، وہ تمہارا ٹچ چاہتے ہیں، وہ تمہاری کیئر چاہتے ہیں، وہ تم سے محبت بھرے بول چاہتے ہیں، وہ تمہارا مال نہیں مانگتے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ کتنا ہی مالدار رہا ہو پہلے، بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے مال نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو اپنا مال بھی اپنے بچوں کو دے جاتے ہیں۔ اسے تو اپنے اولاد کی محبت بھری نظریں چاہیے ہوتی ہیں، اسے اپنی اولاد کی طرف سے کیئر چاہیے ہوتی ہے، اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچوں کے بچے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے رب العزت نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق بتایا کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک دن، ایک رات کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروا دوں تو جو حسن سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیے ان کا بدلہ ہو جائے گا؟ آپ نے کہا کہ ایک رات کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ یہ محبت بے لوث ہے جو ماں باپ نے کی۔ بچے کتنے کٹھور ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، سوچتے بھی نہیں۔ قدر کر لیں والدین کی۔ یہ پیارے، یہ مخلص رشتے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اپنے رشتوں کی حفاظت کر لیں، ان رشتوں کی وجہ سے انسان کی زندگی بیلنس رہتی ہے اور رب العزت راضی ہوتے ہیں۔